السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك بشيرا ونذيرا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والضحى والليل إذا سجى وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المبين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم، اس کا احسان عظیم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس مبارک گھر میں اپنے گھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا لیا ہے، جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، انسیت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، الفت و پیار ہوتا ہے، خاندانی اعتبار سے، رشتہ داری اعتبار سے، معاملات اور تعلقات کے اعتبار سے۔ ان کے گھر جانا یا ان کو اپنے گھر بلانا ہم پسند کرتے ہیں۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پسند فرما لیا، وقت اول میں ہمیں مسجد میں حاضر ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اس میں نہ میری محنت ہے نہ آپ کی محنت ہے۔ اگر ہم صحت مند نہ ہوتے تو پتہ نہیں کس چارپائی کے ہم محتاج ہوتے، کس کھانے اور پینے کے محتاج ہوتے، کس دوائی کے محتاج ہوتے۔ اللہ نے عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ جن نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، جن نعمتوں کو آقا نامدار تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے کلام مبارک میں حدیث کے ذریعے سے ارشاد فرمایا، جو نعمتیں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں اور جو نعمتیں ہمیں دکھائی نہیں دیتی، پوری دنیا کے اندر جو پیڑ پودے، درخت، دریا، سمندر، ہوا، جمادات، نباتات، حیوانات، ضروریات، جتنی چیزیں ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ نے انسان کے جسم کے اندر وہ نعمتیں عطا فرمائی۔ پورے جسم کے اندر خون کا دوڑنا، رگوں کا بہلانا، معدے کا ہونا، آنکھوں کا اپنا کام، ناک کا اپنا کام کرنا، کان کا اپنا کام، انگلیوں کا، ناخن کا، بالوں کا، ایک ایک بال کا اپنا کام کرنا۔ یعنی اگر ہم سب سے زیادہ نعمت کا شکریہ اگر ادا کرنے بیٹھے تو اپنے جسم کا ہم شکریہ ادا کرنا ہے، کیونکہ آج تک ہم نے نہ سر کے بال گنے، کوئی فارم ہو تو اس کے اندر ہم اندازہ لگا دی کہ ہاں بھائی 150 پیڑ ہے، 150 درخت ہے، آم کے، جام کے کتنے، ناریل کے کتنے، فلاں کے کتنے، فلاں کے کتنے۔ کیا کبھی انسان نے اپنے سر کے بال گنوا دیے؟ اپنے داڑھی کے بال، اپنے جسم کے بال، ناخن کتنی مرتبہ کاٹے ہیں، بال کتنے مرتبہ کاٹے ہیں، سانس کتنی مرتبہ دی ہے، ہاتھ گول بند کتنی مرتبہ کیا ہے، زبان کتنی مرتبہ چلایا جس کے اندر ہڈی نہیں، کان پہ سنوائی کتنی مرتبہ ہوئی، فون کا مائک خراب ہو گیا، مسجد کا اسپیکر خراب ہو گیا لیکن کان کا اسپیکر ابھی چل رہا ہے، کیمرے کبھی کبھی خراب ہو جاتے ہیں لیکن آنکھیں بھی کام کر رہی ہیں، پیدا ہونے سے لے کر ابھی تک بھی کام کر رہی ہیں۔ یہ وہ نعمت نہیں تو ہم اندازہ لگا بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ کا نظام یہی ہے کہ بندہ نعمت کے میدان میں اترے تو پھر بے شمار نعمتوں سے اور نوازوں گا۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو تو مزید اور نعمتیں میں تم کو دوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت، دین کا موقع، دین کا مرحلہ، خدمت کا موقع، خدمت کا مرحلہ ہے تو اس کو معمولی نہ سمجھو۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرے برابر انسان کی نیکی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ذریعہ بنا کر جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ ان نیکیوں میں ایک بڑی نیکی وقت مقررہ سے پہلے مسجد کے آنا اور بیٹھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ جب اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، اس کے گن سننے کے لیے، اس کی حمد و ثنا سننے کے لیے، اس کے پیغام کو سننے کے لیے، اس کے احکامات کو سننے کے لیے، نبی کے فرمودات کو سننے کے لیے جو موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے میسر فرمایا، جو موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو فراہم کیا، اللہ کرے کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سبھی کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام تھا شروع سے، روز ازل سے، انگریز نے بھی اس بات کی صداقت کا اعلان کیا۔ ہندوستان میں آزادی سے پہلے جب انگریز نے یہاں کے مسلمانوں کی محبت، جذبہ ایمانی، اطاعت روحانی کو دیکھا، ان کے اندر پھوٹ ڈالنے کے لیے، ان کے اندر بغاوت پیدا کرنے کے لیے، ان کے اندر اختلافات کرنے کے لیے، ان کے اندر بغض پیدا کرنے کے لیے، ان کے ایمان کو کھوکھلا کرنے کے لیے، ان کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے ان لوگوں نے طرح طرح کی تدبیریں کی۔ دیکھا کہ آخر مسلمانوں کی طاقت کیا ہے، مسلمانوں کی طاقت تو ایمان پر مبنی ہے، ایمان پر مسلم ہے، جذبہ ایمانی، اطاعت روحانی اس کی بڑی طاقت ہے۔ تو انگریز
سچے نبی کے مقابلے میں جھوٹے نبی کو تلاش کیا. ہندوستان کی بات کرتا ہوں. انگریز کہتا ہے ہر طرح کے مسلمان تو ہمیں ملے، لیکن کوئی مسلمان یہ دعویٰ کرنے کو تیار نہیں کہ نبوت کا دعویٰ کرے. ہر کوئی ہر کام کے لیے تیار ہو جاتا، لیکن جب نبوت کی بات آتی کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر، نبی کا دعویٰ تجھے کرنا ہے، تو وہ پیچھے ہٹ جاتا. بھائی معمولی نہیں ہے کہ نبی اپنے آپ بھی بنتا نہیں دنیا کے اندر. نبی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں. آخرکار ایک مجبور لاچار انسان ملا جس کو ہم اور آپ دنیا مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے جانتے ہیں. ایک آنکھ کا کانا اندھا، گال دبے ہوئے، جسم پہ بدنما داغ. جب اس آدمی کو انگریز افسر کے سامنے لایا گیا تو انگریز افسر نے چہرہ پھیر لیا اس کو دیکھ کر. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے انگریز نے چہرہ پھیر لیا اور خادموں نے کہا کیا بات ہے؟ تو انگریز نے کہا کہ بھائی نبی ایسا ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر نبی کون تسلیم کر لے گا؟ نبی تو حسن و جمال کا پیکر ہوتا ہے، جس کو دیکھ کر چاند بھی شرما جائے، جس کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کر لیں. اسلام کی تاریخ ہم مسلمانوں نے بہت کم پڑھی، لیکن یہودیت اور نصرانیت انگریزوں نے بہت طویل تاریخ کا مطالعہ کیا ہے. ایک انگریز جو کلمہ نہیں پڑھنے والا، نماز نہیں پڑھنے والا، ایک مسلمان نہیں، وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نبی ایسا نہیں ہوتا. نبی تو 14ویں رات کی طرح، چاند کی طرح چمکتا ہے. بہرحال مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے علم کو پیش کیا، اس کو پھر نبی بنایا، پھر مسلمانوں میں پھوٹ ڈالی، ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی دنیا کے اندر نبیوں کو بھیجا، بڑے حسن و جمال بنا کر بھیجا، بڑا انتخاب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا. نبی کا پیغام، نبی کچھ بھی نہ کہے، ان کو دیکھنا ہی پیغام معلوم ہو جاتا ہے. نبی کچھ بھی نہ کہے، ان کو دیکھنا ہی پیغام معلوم ہو جاتا ہے. جس طرح آپ حضرات علماء، صلاحہ، اولیاء، مفسر، محدثین کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ اچھا یہ عالم صاحب ہے، اندازہ ہو جاتا ہے اندر ہی ان کے کلام سے، ان کی گفتگو سے، ان کی مجلس سے، ان کے آنے اور بیٹھنے سے آپ کو محسوس ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ فلاں صاحب ہوں گے. کیا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و داستان ہمارے سامنے نہیں، جن کو دیکھ کر کئی لوگ اسلام قبول کر لی، سینکڑوں کے سینکڑوں لوگ. علامہ اکبر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مثال ہمارے پاس تھی، جن کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیے. وہ آج سے 10 صدیوں پہلے کی بات ہے، تو نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے انتخاب فرمایا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. قسم ہے چاشت کی. چاشت اس موقع کو کہتے ہیں جب سورج کی شعاعیں نکلے، گھر گھر میں، در و دیوار میں، منبر و محراب میں، گلی کوچوں میں اس کی روشنی، اس کی شعاعیں، اس کے کرنیں پہنچ جائیں. انسان ملازمت کرنے والا، تجارت کرنے والا، نوکری کرنے والا، بزنس کرنے والا، ٹیچنگ کرنے والا، محنت کرنے والا، مشقت کرنے والا، جب روزی روٹی کے لیے باہر نکلتا ہے اس کی روشنی دیکھ کر کہ وہ روشنی اتنی پھیل گئی کہ اب کوئی گھر نہیں بچا جس کے اندر سورج کی کرنیں نہ پہنچی ہو، سورج کی شعاعیں نہ پہنچی، اور کوئی گھر ایسا نہیں بچا. اللہ فرماتے ہیں چاشت کی قسم، جس طرح سورج کی شعاعیں روزانہ ہر گھر میں پہنچتی ہیں، قیامت سے پہلے
نبی علیہ السلام کا پیغام، خدا کا فرمان، اسلام ہر گھر میں پہنچے گا۔ نبی علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام کا حسن جمال یہ کہ آپ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ آدم کا تذکرہ اللہ نے روح ڈالنے کے بعد، روح پھونکنے کے بعد کیا۔ فرشتوں سے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں نے اس کو اپنا نائب بنایا ہے، فَاسْجُدُوا، بس تم سجدہ کرو ان کے پیچھے۔ نوح علیہ السلام کا تذکرہ ان کے پیدا ہونے کے بعد، ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ان کے پیدا ہونے کے بعد، ذوالکفل علیہ السلام کا تذکرہ ان کے پیدا ہونے کے بعد، عزیر علیہ السلام کا تذکرہ ان کے پیدا ہونے کے بعد، پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ان کے پیدا ہونے کے بعد، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و الیاس، سارے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے ان کے پیدا ہونے کے بعد فرمایا۔ قربان جاؤ صحابہ نامدار تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کا وجود اور آپ کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت فرمایا، نہ آدم تھے، نہ آدم ذات تھا، نہ زمین تھی، نہ زمان تھا، نہ مکی تھی، نہ مکان تھا، نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، نہ یہ دنیا تھی، نہ یہ کائنات تھا، نہ آدم تھے، کوئی دنیا کے اندر موجود نہیں تھا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا ذکر وجود میں لایا اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر آپ کا ابتدائی مرحلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا، اور آپ کا انتہائی مرحلہ آدم آگے چلے جائیں گے، نوح آگے چلے جائیں گے، موسیٰ آگے چلے جائیں گے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق آگے چلے جائیں گے، ویسا آگے چلے جائیں گے، دنیا ختم ہو جائے گی، موت دینے والے فرشتوں کو بھی موت آئے گی، اس کے بعد پھر جب جس کا تذکرہ جس کے نام سے اٹھایا جائے گا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اٹھایا جائے گا، جس کی ابتدا محمد سے، جس کی انتہا بھی محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، آپ کی رنگت، آپ کی خوبصورتی، آپ کی نورانیت، آپ کے برکات، آپ کے ثمرات، آپ کے انوارات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے چہرے پر عطا فرمائے۔ ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے، آپ کی خوبصورتی، آپ کی معصومیت، آپ کا نرالا پر اللہ نے حضرت عبداللہ آپ کے والد محترم کے اندر عطا فرمائے۔ ابھی والد محترم اپنے لفظ جگر اور نور نظر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ پائے، اللہ نے آپ کو اٹھا لیا، اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نور اور یہ نور اور یہ بشاشت، یہ خوشخبریاں اور یہ تراغی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دیا، جن کی وجہ سے ان کی رنگت بھی بڑھ گئی، جن کی وجہ سے ان کے قدم قدم پہ برکتیں، رحمتیں، سعادتیں، نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالا مال فرمایا۔ ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے، محلے کی عورتیں کہتی آمنہ تم یہی رک جاؤ کنویں کے پاس، جب تک تم بیٹھتی ہو پانی اوپر ہوتا ہے، جب تم چلے جاتی ہو تو پانی نیچے چلے جاتا ہے۔ محلے کی عورتیں بڑے ادب احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ، پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ان کو بلاتی اور بٹھاتی وہاں پر، اور عورتیں محلے کی پانی آسانی سے سینچ لیتی۔ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے جو ابھی دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے، اور ان کا مہر اللہ نے قبول فرمایا جو ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ 40 سال کے بعد آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم بڑے خسارے میں سے تھے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف فرما۔
اے اللہ معاف فرما دے. اللہ نے فرمایا ہم نے تمہاری معافی تو قبول کرنی. 40 سال ہو گئے آدم اور حوا علیہ السلام کی ملاقات نہیں ہوئی. آدم علیہ السلام کو ایک روایت کے مطابق سری لنکا کو اتارا تو حوا علیہ السلام کو جدہ کو اتار دیا. 40 سال تک یہ جدہ تو جاتے رہے. گویا کہ خانہ کعبہ کا اسی وقت میں اسی موقع پر جو مرکز اور منبع ہے پوری دنیا کا, پوری سرزمین کا, جو خانہ کعبہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مقرب اپنا معظم گھر مسجد حرام قائم فرمایا. 40 سال میں 40 مرتبہ آپ جاتے آتے رہے لیکن کبھی ملاقات نہیں ہوئی. جب دعا فرمائی ربنا ظلمنا, اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا, انفسنا اپنی نفسوں پر ظلم کیا, وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا اے اللہ مغفرت فرما ہماری, وَتَرْحَمْنَا رحم فرما, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, بے شک ہم خسارے میں سے تھے. اللہ نے دعا قبول فرمائی. آدم اور حوا علیہ السلام سے ملاقات کروائی. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں آدم مہر ادا کرو اپنی بیوی کا. امام بخاری علیہ رحمہ ایک حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے, ابھی پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی کہ عورت کو مرد کو عورت سے پردہ کرنا ہے, ابھی آیت نازل نہیں ہوئی. اور ایک خاتون آئی, میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں جو بولے کہ مجلس کے سامنے عورت کیسے آئی, ابھی اسلام اتر رہا ہے, نازل ہو رہا ہے. کہنے کہ یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کریں. پھر دوسری مرتبہ فرمایا تب بھی آپ خاموش رہیں. پھر تیسری مرتبہ فرمایا تب بھی آپ خاموش رہیں. تو ایک صحابی مجلس میں سے اٹھ کے کہہ رہے یا رسول اللہ کیا میں نکاح کر لوں اس سے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تیرے پاس کچھ ہے جو مہر میں دینے کے لیے؟ گویا اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. آپ کچھ رکھنا پسند نہیں کرتے تھے, چاہتے تو احد کا پہاڑ سونا بن جاتا. ارے جس کے انگوٹے سے پانی نکلتا ہو, جس کی انگلی سے چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہو, اس میں کسی کو شک ہے کہ آپ اگر چاہتے تو احد کا پہاڑ سونا بن جاتا. اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا تقسیم کر دو لوگوں کو, لاؤ اسلام میں. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا. یہ کہا ایک وقت کھاؤ تیرا شکریہ ادا کرو, بھوکا رہو تیرے لیے صبر کرو, تیرے نام پہ صبر کرو. زندگی کا مزہ تو تبھی. موسیٰ علیہ السلام سے صبح کے چاش کے وقت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے چلے جاتے تھے. انبیاء کی وحی کی ملاقات کا یہی وقت ہوتا تھا, چاش کے وقت جو ہم سوتے ہیں فجر کے بعد اپنے گھروں میں. یہ وقت انبیاء اللہ سے ملاقات کرتے تھے, کلام کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام دیگر انبیاء کو وحی اسی موقع پر نازل ہوتی تھی, عام طور پہ صبح کے موقع پر, صبح کا سہانا وقت. تو موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے, ایک صاحب پہلے کہہ رہے تھے موسیٰ اللہ سے میرے لیے درخواست کرنا, میرے پاس اتنی نعمتیں ہیں, ہر اعتبار سے میں خوش ہوں. اولاد کے اعتبار سے, بیوی کے اعتبار سے, کاروبار کے اعتبار سے, مال کے اعتبار سے, جائیداد کے اعتبار سے, زندگی کے اعتبار سے, صحت کے اعتبار سے, کھانے اور پینے کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے میں خوش ہوں. اللہ سے کہہ دینا کہ اپنی نعمتیں بند کر دے میرے لیے, اب مجھے کسی نعمت کی ضرورت نہیں ہے. پھر آگے چلے موسیٰ علیہ السلام اور ایک شخص ملا جو ننگا تھا, ریتی سے اپنا جسم ڈھانپ دیا. اس نے کہا موسیٰ اللہ سے کہہ دینا کہ میرے لیے کوئی نعمت تو چھوڑ دے, ایک نعمت بھی میرے لیے نہیں رکھا, پیدا کر کے یوں چھوڑ دیا مجھے. خیر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے, اللہ سے کلام کیا. اس کے بعد اے اللہ 2 سفارشیں تیرے سامنے. بولے کیا؟ حالانکہ اللہ کو معلوم ہے, لیکن ہم نبی کے ذریعے سے اس پیغام کو ساری امت میں اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہتے ہیں. فرمایا ایک بندہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ نعمتیں بہت ساری اس کے پاس نہیں ہیں, اب کوئی نعمت نہیں چاہیے. اور دوسرا بندہ ہے جو کہتا ہے کہ اس کے پاس کوئی نعمت نہیں ہے. بولے اچھا, اللہ تعالیٰ نے پیغام دے دیا موسیٰ علیہ السلام سے, جاؤ ان کو سنا دو. اب واپس آئے موسیٰ علیہ السلام تو آدمی ملا جو نعمتیں بند کروانے کی خواہش کی. تو کہا کیا اللہ سے تم نے درخواست کی؟ بولے ہاں میں نے درخواست کی. بولے کیا اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا تو شکر ادا کرنا بند کر دے اللہ کا, اللہ نعمتیں دینا بند کر دے گا. تو اللہ کا شکر ادا کرنا بند کر, اللہ نعمتیں دینا بند کر دے گا. تو کہنے لگا, سہم گیا کہ میں کیسے اللہ کا شکر ادا کرنا بند کر دوں؟ اتنی نعمتیں, اتنی دولت, اتنی ثروت, اتنی شہرت, اتنا مال, اتنی جائیداد, اتنی خوشیاں تو اللہ کی طرف سے ہیں.
یہ جسم اللہ کی طرف سے، میں اس کا شکریہ کیسے بند کر دوں؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے بھی کہا جب میرا کوئی شکریہ ادا کرتا ہے تو میں اس کی نعمتیں دینا کیسے بند کر دوں؟ اللہ تو العدل ہے، انصاف کرنے والا ہے، ایک قدم آگے بڑھائے تو 10 رحمتیں اس کے پیچھے پڑنے والی ہے اللہ کی، چل کے آئے تو اللہ کی رحمت دوڑ کے آتی ہے۔ پھر دوسرا جو بندہ کہنے لگا کیا موسیٰ تم نے دعا کی؟ بولا ہاں اللہ سے میں نے بھی سفارش کی تھی۔ بولا اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ ابھی بولنے والے ہوا کے جھونکوں کی وجہ، جھونکے کی وجہ سے، ریتی طوفان کی وجہ سے ریتی اڑ گئی، وہ ننگا ہو گیا، وہ دوڑنے لگا، اے اللہ کی نعمت تھی وہ بھی تم نے چھین لی۔ اب پتا چلا کہ یہ بھی نعمت تھی، یہ بھی نعمت تھی۔ اگر اس حال میں اس موقع پر اگر وہ شکریہ ادا کرتا تو مزید نعمتیں اور اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا۔ ایک صاحب مسجد میں آ رہے تھے، ایک بزرگ چپل توڑ گئی تو کہنے لگے اللہ چپل تو نے میری توڑ دی، میں تیرے گھر کو آ رہا تھا، تیری نماز پڑھنے کے لیے آ رہا تھا، تیرے سجدہ حضور حاضر ہونے کے لیے آ رہا تھا، تو نے میری چپل توڑ دی ہے۔ اور جب آئے تو دیکھا ایک صاحب کو جو جن کے دونوں پیر نہیں گھسیٹتے گھسیٹتے مسجد آ رہے ہیں، وہ فوراً سجدے شکر بجا لایا، اللہ چپل نہیں تو نہیں لیکن دو پیر سے سلامت ہے۔ نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بس میں ہم میں سب کچھ تھا، لیکن امت کو پیغام دینا ہے کہ جن کو نعمتیں ملی وہ کیا کرے، جن کو نعمتوں جن نعمتوں سے محروم ہے وہ کیا کرے، یہ پیغام دینا تھا نبی علیہ السلام کو۔ اسی لیے ایک وقت کھانا پسند کرتے تھے بھوکا رہ کر، غریبوں کا حق ادا کرنا، ان کو سمجھانا کہ اس موقع پر پریشان میں، غربت میں، مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے اگر آپ کی پریشان ہے تو اس موقع پر کیا کریں، پیغام نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً یہ پیغام عطا فرما دیا امت کے لیے۔ تو پوچھا تیرے پاس کچھ ہے دینے کے لیے؟ کہنے لگے میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ کہنے لگے ایک انگوٹھی ہے جو تو ہے جو تو پہر میں دے دے، کہا وہ بھی میرے پاس نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پھر کہنے لگے تجھے قرآن کریم کی کچھ آیتیں یاد ہیں؟ تو کہنے لگا ہاں یاد ہے۔ فرمایا یہ آیتیں اس کو یاد دلا، یہ تیرا مہر ہے، کیونکہ نبی سارے امت کی طرف سے ولی ہوتا ہے، تو اس لیے آپ نے ان سے نکاح کروا دیا۔ امام بخاری علیہ الرحمہ بخاری شریف کے اندر 10 مرتبہ سے زائد اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ انگوٹھی کا تذکرہ آیا تو ذکر کیا، نکاح کا تذکرہ آیا تو ذکر کیا، پیغام کون دینا ہے، لڑکی والے دینا ہے یا لڑکے والے دینا ہے، اس کا تذکرہ کیا، مجلس میں اس کا ذکر کیا۔ بتانا میرا مقصد یہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے واقعہ بتایا تھا کہ آدم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اللہ مہر کیا ادا کرو، مہر کیا ادا کرو؟ اللہ فرماتے ہیں جس کے صدقے تیری دعا قبول ہوئی، جس کے صدقے تیری دعا قبول ہوئی، اس کے حق میں 20 مرتبہ درود پڑھ لیا کر۔ ذخیرہ معلومات کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے حوالے کے ساتھ۔ تو پھر آدم علیہ السلام نے 20 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کیا، آپ کا مہر حق ادا ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کے نہ کوئی ماں ہے نہ کوئی باپ ہے، لیکن ذکر مصطفیٰ وہاں بھی ہو رہا ہے، اور ایک زمانہ آئے گا پوری دنیا کے اندر قیامت برپا ہوگی، زلزلے کی بوچھار ہوگی، حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ حاملہ عورتیں اپنے بچوں کو گرا دیں گی، پہاڑ ہوئی کے گانوں کی طرح اڑتے چلے جائیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، اور کوئی باپ اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گا، نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو، نہ بیٹا اپنے باپ کو، نہ ماں اپنی بیٹی کو، نہ بیٹی اپنی ماں کو، نہ بیٹا اپنی ماں کو پہچانے گا، نہ ماں اپنے بیٹے کو پہچانے گا۔ ایسی کیفیت دنیا کے اندر جاری ہو جائے گی، اور سارے کے سارے نیست نابود ہو جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، سب کو اٹھا دیا جائے گا، پھر اسی زمین کو سوا چپ کر دیا جائے گا، پھر عرفات کے میدان کو حشر کا میدان قائم کر دیا جائے گا۔ کسی کی ہمت نہیں ہوگی چو چرا کرنے کی، کسی کی ہمت نہیں ہوگی کسی کی سفارش کرنے کی۔ اس وقت آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں سفارش کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ وہاں بھی ذکر آپ کا جہاں کوئی نہ تھا، اور یہاں بھی ذکر جب کوئی بول نہ سکا، کوئی دنیا ختم ہو گئی، اس نبی کے امتی ابھی آپ کا وجود نہیں ہوا، ابھی آپ دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے، آپ کے حسن و جمال اور آپ کے حالات اور آپ کی سیرت پر
حضرت آمنہ کے گود میں یہ پتلے والا بچہ، جس کی وجہ سے کنویں کا پانی خود بخود اوپر کا اڑنا. آمنہ فرماتی ہے چلتی ہوں تو بادل سایہ کرتا ہے اور میرے اندر بھی بڑھ گئی. اور میں کہتی آمنہ بڑی بھلی معلوم ہو رہی ہے. آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، دنیا میں مبعوث کیے گئے، اس کی رات کی کیفیت اور حالت یہ تھی. راوی فرماتے ہیں کہ کوئی چراغ کی ضرورت محسوس نہیں، اور چاندنی کی رات بھی نہیں تھی. چاند کی 13، 14، 15 تاریخ بھی نہیں تھی. 12 یا 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول پیدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن جب پردہ فرما گیا اس میں اختلاف نہیں ہے. تو ابھی وہ چاند بھی پورا نمودار نہیں ہوا، لیکن یہ چاند نمودار ہوا جو چاند کے سامنے شرمانے والا ہے. آپ علیہ السلام جب دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو گھر کے گھر معطر ہو گیا اور منور ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صاف شفاف پیدا ہوئے. روایات میں بات ملتی ہے جبرائیل نے بھی کہا میں نے ایسا لڑکا نہیں دیکھا، عبد المطلب نے بھی کہا میں نے ایسا لڑکا نہیں دیکھا، محلے کی عورتوں نے کہا کہ ہم نے ایسا لڑکا نہیں دیکھا. اللہ نے جبرائیل سے فرمایا تو نے نہیں دیکھا آج تک؟ جبرائیل نے کہا آدم سے میں دنیا کا چکر کاٹ رہا ہوں لیکن آج تک میں نے بھی ایسا لڑکا نہیں دیکھا. اللہ نے بھی کہہ دیا تو میں نے پیدا ہی نہیں کیا تو دیکھے گا کیسے؟ اور آج کے بعد کوئی پیدا بھی نہیں ہوگا. اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا عالم یہ ہے. اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حسن یوسف کو دیکھ کر زلیخا کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، انہیں احساس نہیں ہوا. یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر اگر میرے محبوب، میرے آقا، میرے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنا دل پھاڑ لیتی. شمائل ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے. اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قد میں اتنے زیادہ لمبے بھی نہیں تھے جن کو کہا جائے کہ بہت قد والے ہیں، چھوٹے بھی نہیں تھے کہ دیکھ کر کہا جائے کہ جن کا قد بہت چھوٹا ہے. لیکن اگر لمبے لوگوں کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ آپ ہی اونچے ہیں، پر اونچے تو نہیں تھے. ہزاروں لاکھوں کی مجلس میں بھی اگر آپ بیٹھتے تو آپ نمایاں معلوم ہو جاتے کہ آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ظاہر بات ہے جن کے سامنے چاند شرما جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک بھی بھرے ہوئے تھے، ایسا نہیں کہ بیچ میں گڑا پڑا ہوا ہے. آپ علیہ السلام اگر دور سے بھی آتے غلامان محمد دور سے پہچانے جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر دور سے بھی آتے تو صحابہ دیکھ کر فوراً پہچان لیتے کہ آنے والے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر کسی محفل سے، کسی مجلس سے، کسی سفر میں ایک ٹیم کے ساتھ اگر آتے دشمن نہیں دیکھتا تو پہچان لیتا کہ یہی سردار ہوں گے. جبکہ کوئی سر پہ سرداری ٹوپی نہیں، سرداری عبا نہیں، سرداری جھبا نہیں، سرداری کرتا نہیں. آپ کو حسن جمال ہی یہ تھا کہ اعلان کرتا تھا کہ آپ ہی آپ پہ ہٹ لگے. پنجے پورے گوشت میں بھرے ہوئے تھے، پورا بدن جما کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے کا اہتمام کرتے. جب تک ایک پیر نہیں جماتے دوسرا پیر اٹھاتے نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک میں دانت مبارک کے درمیان تھوڑی سی لائٹ ہوا کرتی تھی. عرب کے لوگ بھی اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، دانتوں کے درمیان تھوڑا سا پھلا ہو جاتا. صحابہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تو دانتوں کی شعاعیں دیواروں پہ نظر آتی تھی، دانتوں کی چمک دمک دیواروں پہ نظر آتی تھی، دانتوں کی کرنیں دیواروں پہ نظر آتی تھی. ایک عجیب کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے چہرے میں عطا فرمایا جس کی وجہ سے ابھی پیدا ہوئی ہے تو حلیمہ اور سیما کی بکریاں بھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتی تھی، ایسے دیکھتی تھی جیسے انسان دیکھ رہے، انسان کو انسان دیکھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن بھی ذرا ابھری ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بھی ذرا چوڑا، اور آپ پیدا ہوئے تو پہاڑ نبوت پیچھے پڑا ہوا، اور دونوں بھوؤں کے درمیان تھوڑا سا کلا ہوتا تھا، تھوڑی سی جگہ ہوتی تھی، اور وہاں سے معلوم ہوتا تھا آپ کے چہرے سے کہ آپ ناراض ہیں یا خوش ہیں۔ صحابہ وہاں دیکھ کر پہچان لیا کرتے تھے۔ اب انسان کا غصہ یا تو آنکھ میں ہے، یا تو ناک میں ہے، یا تو ہونٹ میں ہے۔ ان تین چیزوں سے معلوم ہوتا ہے انسان کی خوبصورتی بھی تین چیزوں سے تولی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، مقام اور مرتبے میں تو اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا مقام اور مرتبہ تو بلند ہی بلند ہے، بلند ہی بلند ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ جب پسینہ نکلتا تو مشک کی بو مہکتی، کیوں نہ مہکتی؟ جب آپ جس ماں کے بدن مبارک میں تھے تو وہ ماں جہاں تھوکتی تو وہاں خوشبو مہکتی تھی۔ لوگوں نے اعتراض کیا آمنہ خوشبو استعمال کرتی ہے، بیوہ ہے، حاملہ ہے، ایسے موقع پر خوشبو استعمال کرتی ہیں۔ عبد المطلب نے بڑے پیار سے بلا کے پوچھا کہ تمہیں خوشبو کون لا کر دیتا ہے؟ تو آمنہ کہنے لگی حالت یہ ہے، بات یہ ہے، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا معلوم نہیں، عجیب عجیب خواب مجھے نظر آ رہے ہیں، عجیب عجیب کیفیتیں میں دیکھ رہی ہوں، عجیب عجیب حالات میں دیکھ رہی ہوں۔ میں نے خواب میں دیکھا اپنے بزرگ، اپنے دادا جد امجد ابراہیم علیہ السلام کو، میرے گلے میں کڑا تھا، کیونکہ میں حاملہ تھی تو محلے کی عورتوں نے اپنے آبا و اجداد کے رسم و رواج کے مطابق اور ان کے مطابق حاملہ عورتوں کو لوہے کا کڑا پہنا دیا تو مجھے بھی پہنا دیا۔ تو جب خواب میں نے دیکھا ایک بزرگ کو میرے گلے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آمنہ تیرے کوکھ میں پلنے والا کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، بہت بڑی ہستی ہے دنیا کی، اور کڑے کی طرف اشارہ کیا تو میں نے خواب سے بیدار ہو کر دیکھا تو کڑے کو ٹوٹا ہوا میں نے پایا، کڑے کو ٹوٹا ہوا میں نے پایا۔ اور جب میں چلتی ہوں تو کل تک جو پتھر کنکریٹ چبھنے والے آج مجھے روئی کے گولوں کی طرح نظر آتے ہیں، نرم نرم محسوس ہوتا ہے۔ کہیں میں درخت کے دامن میں بیٹھتی ہوں تو ایسا دکھتا ہے کہ درخت میرے لیے جھک رہا ہے، کہیں میں تارے کو دیکھتی ہوں تو ایسا دکھتا ہے کہ تارے مجھے سلام کر رہے ہیں، کہیں جاتی ہوں تو آوازیں آتی ہیں، محمد محمد کی آوازیں اور سلامی کی آوازیں آتی ہیں، کہیں سے پہاڑ سے آوازیں آتی ہیں، انہی میں سے جب میں چلتی ہوں تو بادل میرے لیے سایہ کرتا ہے، جب میں پانی سیننے کے لیے جاتی ہوں تو پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے، جب میں تھوکتی ہوں تو خوشبو مہکتی ہے، میں اگر استعمال نہیں کرتی۔ سیدھا جواب نہیں دیا، پہلے یہ سب چیزوں کو بتائیے کیفیتیں ہیں، انہی میں سے یہ ایک ہے کہ جب میں اپنی تھوکتی ہوں تو خوشبو مہک جاتی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ اگر نکلتا تو خوشبو مہک جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پہننے میں کرتا اور لنگی کا آپ نے ہمیشہ اہتمام فرمایا، شلوار سلا کے رکھ دیا پہننے کے لیے لیکن پہنا نہیں، پائجامہ سلا کے تو رکھا اپنے لیے لیکن پہننے کا بھی اہتمام نہیں ہوا۔ سچے پکے عاشق نبی عشق رسول میں ڈوبنے کی علامت یہ کہ نبی کو جو پسند ہمیں وہ پسند، نبی کی جو ادا ہماری وہ ادا، نبی کا جو طرز ہمارا وہ طرز۔ اسی لیے قرآن کریم نے اور حدیث نے بھی کہا، قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم، آپ سے بہتر کسی کے اخلاق ہو نہیں سکتے۔ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اور آپ کی آنکھیں ایسی جیسے آج کل ہم سرما لگا کے آتے جمعے کا اہتمام کے لیے،
آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کی آنکھیں ایسی جیسے سرمے سے کشیدہ کی ہوئی آنکھیں، یعنی ایسا نہیں تھا کہ سرما لگایا ہوا ہے پہلے سے ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے چہرے میں، آپ کے رنگت میں وہ جاذبیت اور وہ نورانیت، وہ کشش اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. طاقت میں بھی بہت زیادہ. ایک پہلوان آیا آپ سے بڑا اونچا قد کا، بہت طاقتور، لیکن جب قریب آتا تو ایسے معلوم ہوتا کہ نبی کے سامنے بالکل تو چھوٹا ہے. وہ اس نے کہا اگر اے محمد اگر تم مجھے بچھاڑ دو، مجھے زیر کر دو، مجھے گرا دو تو میں اسلام قبول کر لوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایسے اٹھا لیے یہاں ہے. اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسے کیسے ہوا. پھر سامنے آیا، پھر اس کو اٹھائے کہ یہاں رکھ دیے. پھر اس کو سمجھ میں نہیں آیا، اٹھا کے اس کو سامنے رکھ دیے. وہ اسلام قبول کر کے چلا جاتا ہے. ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مثال آپ کو بنایا ہے. آپ کی پیدائشی سے لے کر، جوانی سے لے کر، نبوت سے لے کر، سفر معراج سے لے کر نانا بننے تک، ہر ایک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال بنوایا ہے. آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بال رکھتے تو کانوں تک رکھتے برابر، یا پھر رکھتے تو گونڈوں تک رکھتے، یا پھر پورے ہی سر کے بعد نکلوا دیتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سر کی سنت یہ ہے، اور ہاتھ کی سنت ایک انگوٹھی آپ کی چاندی کی تھی جو اسلام کے لیے تھی، اللہ و رسول اس پہ لکھا ہوا تھا، یہ ہاتھ کی سنت تھی. اور دانت یہ کہ ہمیشہ مسواک سے تربتر ہوتی تھی، آپ تربتر ہوتے تھے. آپ کے دانت مبارک، آپ کا چہرے مبارک میں داڑھی گھنی، بال بھی گھنے ماشاءاللہ، اور اتنے سفید نہیں کہ جن کو کہا جائے کہ وہ وائٹ کلر کے ہیں، ساولے پر بھی ایسے نہیں کہ جن کو کہا جائے کہ ایسے رنگ کے ہیں. گندمی رنگ ایسا ہوتا ہے جس کو دیکھنے کے بعد انسان دیکھتا ہی رہتا ہے. اور حقیقت میں یہ ہے کہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں خوبصورت نہیں ہوتی. عورتیں مردوں کے مقابلے میں خوبصورت نہیں ہوتی. مرد آدمی زیادہ خوبصورت بنتا ہے. عورتیں تو اپنی خوبصورتی بتانے ان کو میک اپ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، ان کو سنورنے کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح کہا ہے کہ مردوں کو ہم نے للرجال نصیب، ہم نے مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. اور سارے انسانوں میں، سارے عالم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، جو خوبیاں جن کو کہیں گے اور جن کو انسان کی زندگی گزارنے کا منبع کہیں، مرکز کہیں، یا آئیڈیل کہیں، یا نمونہ کہیں، یا مثال کہیں، یا طرز زندگی، طرز عمل اگر اپنانا ہے تو قرآن کریم نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اپنے عمل کو نبی جیسا عمل بنا لو. تو نبی علیہ السلام کی سر کی کیفیت یہ تھی، اور آپ تیل بھی بہت زیادہ سر پہ لگانے کا اہتمام کرتے تھے. اور سر پہ ہوتا یہ تھا، تیل آپ اتنا لگاتے کہ اس کے اوپر کپڑا ہوتا، کپڑے کو نکال کے اگر نچوڑ دے تو تھوڑی تیل نکلتا اس میں سے. اور اس کے اوپر پھر 5 گنے کی ٹوپی ہوتی، اس کے بعد پھر آپ امامہ باندھتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، چپل پہننے سے لے کر، کپڑے پہننے سے لے کر، پگڑی امامہ پہننے سے لے کر، کھانے پینے کی سنتوں سے لے کر، اور ہم میں، ہمارے نوجوانوں میں اب یہ محاسبہ، یہ جائزہ لینا ہے کہ ہم کتنی سنتوں سے واقف ہیں. جس شخصیت کا ذکر اللہ نے آدم سے پہلے کیا، اور جس شخصیت کا ذکر، تذکرہ، جن کا وجود اور جن کے معجزات حشر کا میدان قائم ہونے کے بعد بھی باقی رہنے والے ہیں، جن کی اس وقت بھی سنی جائے گی، کسی کی سنی نہیں جائے گی، اس نبی کے ہم نام لیوا، اس نبی کے ہم امتی ہیں. اس نبی کے شان میں ذرہ برابر گستاخی ہمیں قابل قبول نہیں، ہمیں برداشت نہیں. اس نبی کے نام لیوا اگر ہے تو نبی علیہ السلام نے بال رکھے ہیں جس طریقے سے، کیا ہمارے بال اس طریقے سے ہیں؟ نبی علیہ السلام جس طریقے سے کپڑا پہننے کا اہتمام، حقیقی سنت تو یہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ آتے جانے کے راستے کے اندر کتنی بھیڑ لگی ہوئی تھی پارٹیوں کے مختلف جھنڈوں کے ساتھ. اگر وہ جھنڈوں کے ساتھ نہ ہوتے تو ان کی کوئی تشبیہ ہی نہیں ہوتی کہ پتہ نہیں بھیڑ آ رہی ہے، ایسے چلے گی، پتہ نہیں کیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی بارات وغیرہ ہوگی. لیکن
اس میں ڈھول تماشا بھی نہیں تھا. ان کے جھنڈوں کی وجہ سے ہم نے پہچان لیا کہ فلاں پارٹی کے فلاں کی فلاں کے فلاں کے ہم نے پہچان لیا. پھر ہم نبی کی امت ہیں, نبی کے نام لیوا ہیں. پیدا ہونے کے بعد ہمارے ایک کان میں اذان دی گئی, دوسرے کان میں اقامت کہی گئی ہے. جب ہم بولنے لگے تو ہمیں نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھایا گیا. ہم بولنے لگے تو خدا کی وحدانیت کا پیغام ہمیں دیا گیا. جب ہم پڑھنے لگے تو ہمارے استاد ہمارے ماں باپ نے کلمہ ہم کو سکھایا کہ بول بیٹا لا الہ الا اللہ. دوسری طرف محمد رسول اللہ سکھایا. جب ہم نماز پڑھنے کے قابل ہے تو مؤذن نے کہا حی اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد واشہد ان محمد رسول اللہ کی دعوت دی. اور مؤذن نے کہا قد قامت الصلاۃ سے پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کا پیغام دیا. امام نے بھی یہی پیغام دیا, خطیب نے بھی یہی پیغام دیا. اس نبی کے نام لیوا, اس نبی کے نام پہ مرنے والے, اس نبی کے نام پہ تلنے والے, اس نبی کے نام پہ ساری چیزیں قربان کرنے والے, اس نبی کے طرز عمل کو, طرز سنت کو, طرز زندگی کو, طرز عشق کو اپنانے کے لیے ہم کتنے درجے میں اترے ہوئے ہیں. اگر پارٹی کا آدمی ہو اور لیبر نہ لگا لے تو پارٹی والے کہیں گے یہ تو منافق دکھ رہا. آتا تو ہماری تنظیم میں بیٹھتا ہے لیکن کبھی نہ اپنی پارٹی کا ٹوپی پہننے کو تیار, نہ کلمہ ڈالنے کو تیار, نہ رومال ڈالنے کو تیار, نہ کوئی جھنڈا لگانے کو تیار, نہ کوئی پردہ لینے کو تیار. بھئی یہ کیسے تنظیم کا, کس تنظیم کا آدمی ہے پتہ نہیں, معلوم نہیں. کیا ہماری باتیں جانکاری لینے کے لیے آیا ہے؟ اگر نہیں ہے, سچی محبت ہے تو اپنی گاڑی کو بھی کلر کروا دے اپنی پارٹی کا. دیکھنے والے بھی کہیں گے بھائی کیا یہ تو بڑا آدمی ہے پارٹی کا. دیکھنے والے بھی یہ تو کیڑا ہے, یہ تو چھوڑ ہی نہیں سکتا پارٹی کو چھوڑنے والا. پورے اپنے جسم کو رنگنے والے بھی پارٹی کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور حقیقت میں شرعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے, ووٹ لینے کے لیے, دینے کے لیے ایسے بھیڑ بھاڑ بنانے کی ضرورت نہیں. اچھا دوسری بات, جو 10,000 روپے آ رہے ہیں ہمارے لیڈیز کے آدھار کارڈ پہ, اس کا شرعی حق کیا ہے؟ قرآن و حدیث نے صحابہ کے اور قیاس کے اعتبار سے کیا ہم اور آپ اس 10,000 کو استعمال کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات, جو ڈونیشن دینے والوں نے جو دیا ہے, حکومت کے فنڈ میں جو ڈالا وہ اس لیے ڈالا کہ جن کے گھر پانی سے متاثر ہو گئے ہوں, سیلاب سے متاثر ہو گئے ہوں, موسم کی وجہ سے متاثر ہو گئے ہوں, ان لوگوں کے لیے یہ رقم بھیجی جا رہی ہے. سی ایم کے فنڈ میں ڈال دیا. اب ان لوگوں نے اپنے اپنے علاقے میں ایم ایل ایس کو دے دیا, اور تو بدنصیبی ہونے کی وجہ سے آدھار کارڈ میں وہ رقم ملنے والی ہے. اگر وہ رقم مل گئی ہمیں اور ہمارا گھر تو پانی سے متاثر نہیں, ہمارا راشن متاثر نہیں, نہ ہمارے کپڑے متاثر ہیں, کیا ہم وہ رقم لے سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. وہ رقم ہم ان لوگوں تک پہنچائیں گے جو متاثرین ہیں. جس نام کے ذریعے سے یہ رقم دی گئی ہے اس کے لیے قربان کر دیا جائے گا, اس کے لیے استعمال کیا جائے گا. اور تقویٰ تو یہی ہے اور تقاضا بھی یہی ہے, خدمت کا, ذوق کا. ہم ان تک پہنچ کے یہ رقم, یہ سامان کی شکل میں جس اعتبار سے ہم ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں. ایسا نہیں کہ نہیں بھائی انہیں دیا تو ہم لیے. ایک ہمارے خالو سسرے تھے, آج سے 5 سال پہلے 50,000 کا فون تھا ان کے پاس, چلے گئے. تو فون کرتے کرتے دوسرے دن اٹھایا نوجوان, بولے بھائی فون میرا ہے, ذرا لا کے دے دو, میں انعام دے دوں. بھائی چوری نہیں کرو بھائی, بلا لے لیا, میں لے لیا چوری, ہاتھ لا کے لیا تمہارے جیب میں سے لے لیا, میرے کو ملا میں لے لیا. ارے نہیں بھائی میرا فون ہے, کٹ کر. 1 ہفتے کا فون کر کے تمہارا فون میں نمبر ہے, بولے ہاں ضروری, وہ باتھ روم میں فلاں مسجد کے باتھ روم کے اوپر صرف میموری کارڈ رکھ دیا, لے لو ختم. اب ہیلا بنا گیا کہ میں نے چوری کرا. اب یہ ہیلا نہیں بنا, نہیں بھائی وہ دیے تو ہم لیے. پھر تقوی کا تقاضا کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ جو بکری چوری ہو گئی 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھا رہے آپ, اس لیے کہ وہ بکری کٹ کے میرے برتن میں نہیں آنا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے تقوی کا تقاضا یہ ہے, بھوک کا عالم تھا, شربت لایا گیا تو شربت پی لیا, پینے کے بعد پوچھا شربت کہاں سے آیا, کسی نے نہیں بتایا, پتا نہیں پتا نہیں پتا نہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ملال ہوا, ان کے تقوی نے اس بات کو مجبور کر دیا کہ پانی منگوا کر, سادہ پانی پی کر, حلق میں انگلیاں ڈال کر اس شربت کو باہر نکال دیا. اللہ سے پناہ مانگی, اے اللہ مجھے نہیں معلوم شربت کہاں سے آیا, اس لیے میں نے شربت کو پورا نکال دیا. اگر دائیں بائیں کئی اگر مالے میں ایک قطرہ اگر ہو تو اللہ اس سے میں پناہ مانگتا. یہ تقویٰ تھا. اسی اب بولیں گے یہ چیزیں تو زیادہ ایشو کیوں بنا رہے ہیں اس کو؟
انہی چیزوں سے اولاد نیک بنتی ہے. ٹیپو سلطان تھوڑی ایسی بنے. پھر ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ایسی بنے, اولیاء ایسی پیدا ہوئے, ان کے ماں باپ کے تقوی کی وجہ سے اولاد ولی بنتی ہے. ان کے ماں باپ کے تقوی کی وجہ سے اولاد علماء, بڑے بڑے علماء میں ان کا نام شمار کیا جاتا ہے. ان کے اولاد کے تقوی کی وجہ سے وہ اللہ والے بن جاتے ہیں. ہم اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں, اس کا اثر پھر آنے والی نسل پہ پڑ جاتا ہے, آنے والے حالات پہ پڑ جاتا ہے. آج 10,000 دیکھ رہے ہیں, کل کو یہ دیکھنا نہ پڑے 10 لاکھ خرچ کرے تو بھی صحت نہ بنے. اللہ حفاظت کرنا ہے, اللہ ایسی چیزوں سے ہم سب کی حفاظت کرنا ہے. تو میں یہ کر رہا تھا نبی علیہ السلام کے طرز عمل کو, جو کہ جس عقیدت سے ہم نبی سے محبت کر رہے ہیں. ایک پارٹی میں بیٹھنے والا اگر اپنا جھنڈا نہ لے تو لوگ مشکوک نظر سے اس کو دیکھتے ہیں, تو جو خدا اور رسول کے ہم نام لیوا ہے. نبی علیہ السلام کے سر کی پگڑی سے لے کر پیر کی چپل تک, اگر ان میں سے کوئی ایک سنت اگر ہمارے جسم میں, ہمارے عمل میں, ہماری زندگی میں, ہمارے کردار میں, ہمارے معاملات میں, ہمارے لین دین میں نہ ہو, تو کیا چہرہ دکھائیں گے نبی علیہ السلام کے سامنے؟ پوچھیں گے تم میری امت میں سے ہو, تم میری امت میں سے ہو. اگر سوال کریں تو کیا جواب ہمارے پاس ہے؟ ہم کسی کو فتویٰ نہیں ڈھونڈ رہے ہیں, ہم سوال ڈال کے دل میں خیال آ کے ہم چھوڑ رہے ہیں کہ نبی کا طرز عمل تو یہ تھا, نبی کی سنت یہ تھی, نبی کے عمل کو قرآن نے عمل کرنے کا حکم دیا. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کہا ہے, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا ہے. ساری امت کے غمخار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس نبی کی امت کے لیے, اس نبی کی تعلیمات کے لیے, اس نبی کے اسوے کے لیے, اس نبی سے عشق ہے تو اس کا اظہار کرنے کے لیے ہم نے گھر میں کیا کیا, باہر کیا کیا. البتہ درمیان میں نے بات بتائی, شریع اعتبار سے ووٹ کے معاملے میں ایسا پھرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے استاد فرماتے تھے اس کی گھر والی بیگم سے پوچھ لو کیسا آدمی ہے, اگر انہیں بولے اچھا آدمی ہو تو ووٹ دے رہا. جس کے معاملات گھر میں اچھے اس کے باہر میں اچھے, جو اپنی بیوی کے ساتھ انصاف کر سکتا وہ امت کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.